نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال في المقام الآخر ان النبوة والرسالة قد انقطعت او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ قادیانیوں کا یہ اعتراض کہ مسلمانوں میں بھی تو فرقے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، تو ایک دوسرے پر کسی نہ کسی درجے پہ جو ہے ملاقات اور آپس میں تعلقات اور لین دین کے معاملات اور دوسرے تعلقات رکھتے ہیں، تو قادیانیوں کو کیوں اس سے خارج کرتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا کر؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں، سمجھ لیں کہ قادیانی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اگر فرقہ واریت ہے تو ان کا وہ آپسی معاملہ ہے۔ کیسے؟ ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ ہو، اس کی اولادیں کئی ہوتی ہیں، آپس میں اولادوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کو کسی بھی ایک بیٹے نے کفر کا فتویٰ لگایا بالفرض دیوبندیوں نے بریلویوں پر کفر کا فتویٰ لگایا، بریلویوں نے دیوبندیوں کے اوپر لگایا، یاد رکھیں کہ کسی نے بھی اقرار نہیں کیا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بالفرض دیوبندیوں نے بریلویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا کہ تم شرک کرتے ہو، بریلویوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے اور کافر سمجھتے ہیں ہم شرک کرنے والے کو۔ اسی طرح دیوبندیوں کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، غیر مقلد اہل حدیث حضرات پر بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا۔ انہوں نے اقرار نہیں کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم گستاخ رسول کو کافر سمجھتے ہیں، تو اس کی تردید ہو گئی، غلط فہمی کی بنیاد پر لگایا کہ کچھ بھی کیا، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ اور بات رہی قادیانیوں کی، تو قادیانیوں نے تو اپنا باپ ہی الگ کر لیا۔ کیسے؟ دافع البلاء میں وہاں پہ لکھا ہے مرزا قادیانی نے کہ سچا خدا وہی ہے کہ جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنے مرزا قادیانی کو الگ سے رسول مانا، الگ سے باپ بنا لیا اپنا، اور اس کی مانے لگ، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نصوص قطعیہ کا انکار کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اس نے تو شریعت ہی بدل دی۔ اگر وہ ملتی جلتی بات کرتا تو الگ بات تھی، تب بھی وہ نبوت کا دعویٰ تو باطل تھا ہی، لیکن اس نے تو اپنا دین ہی، اس نے سچا رسول خدا بھی بدل لیا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اور خود کو رسول کا کہہ کے قادیانیوں کا باپ ہی الگ کر دیا۔ تو اب کیا جس کا باپ ہی الگ ہو وہ اپنی تشبیہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ دے سکتا ہے کہ تمہارے بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے تو مجھے بھی اس اختلاف میں شامل کر لو بھائی؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اور مرزا قادیانی نے جتنی بھی گستاخیاں کی، جتنی بھی خباثات اور نصوص کا انکار کیا، کفریہ کلمات اپنی بارات میں درج کیے، اور قادیانیوں نے اس کو مانا، وہ یہ تمام خباثتیں کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ قادیانیوں نے اس کو نبی مان کر، نبی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لائی ہوئی شریعت پر من وعام عمل کریں گے، اس کو مانیں گے، اور اس کو دل و جان سے ہم تصدیق بالقلب کے ساتھ جو ہے اس کو تسلیم کریں گے۔ تو قادیانیوں نے جب مرزا قادیانیوں کو نبی مان لیا تو اس وقت کیا ثابت ہوا
کہ مرزائیوں نے قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو اپنا نبی، اس کی شریعت، اس کے کفریہ کلمات کو من وعن تصدیق بالقلب اقرار باللسان اس کے ساتھ مان لیا، لہٰذا یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں کفر کے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور لو فار آل ہیٹ فار نن، یہ ان کا نعرہ بالکل کھوکھلا ہے۔ کیوں؟ مرزا قادیانی کے جہنم واصل ہوتے ہی ان میں اختلاف پڑ گیا کہ خلافت کس کو ملے گی، دو فرقے اسی وقت ہو گئے، لاہوری گروپ ان سے جدا ہو گیا، اور وہ تو مرزا قادیانی کو نبی ہی نہیں مانتا تھا۔ اور اس کے علاوہ قادیانیوں میں ابھی بھی کئی قسم کے فرقے موجود ہیں، ان میں سے بعض مرزا قادیانی کو شرعی نبی مانتے ہیں، بعض نبی نہیں مانتے، بعض ایک مہدی مانتے ہیں، تو ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ کس منہ سے مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ تو اس لیے ان کا اعتراض بالکل فضول اور بیجا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی حقیقت بالکل نہیں ہے، اور یہ ان کا دجل مکر اور عام مسلمانوں کو پھنسانے کا ایک ہنر ہے، ایک چال ہے ان کی۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بالکل ان کے کسی بھی قسم کے ایسے دجل اور فریب میں ہرگز مت آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ